کے لیے، بائبل کالج کے لیے، اس پلیٹ فارم کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور فائر آف گاڈ پر خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور اب وقت ہے کہ خدا ہم تیرے کلام اقدس کو سروے کریں، نہمیہ اور آسر کی کتاب کو۔ تو خدا یسوع کے پاک نام سے منت کرتے ہیں کہ خدا نہمیہ اور آسر کی کتاب کے خدا سروے کرنے میں تیرا روح القدس ہماری مدد کرے، الہام اور علمیت کا روح یسوع نام سے ہماری زندگیوں میں ٹھہرے، اور خدا سننے والے کان اور سنانے والی زبان دونوں کی خداوند یکسانیت ہو جائے، تال میل ہو جائے، شرارت کی قوتیں یسوع کے نام سے کاٹ دی جائیں، انٹرنیٹ کی دنیا کو، انٹرنیٹ کے سیٹلائٹ کے سارے سسٹم کو ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، کسی قسم کی خدا خرابی پیش نہ آئے، لفظ، ترتیب اور جملوں کی ادائیگی فراہم کر، اور ساتھ ساتھ میں سیکھے بھی، اور ساتھ ساتھ میں سے اس میں سے خدا آج ہمارے لیے ایونجلزم بھی ہو، یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے پاک مقدس نام میں میں پاسٹر عاشر رفیق آپ تمام اسٹوڈنٹس کو اور فائر آف گاڈ کی تمام فیکلٹی کو سلام کہتا ہوں، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہفتہ بھر کے بعد خدا نے پھر ہم پر فضل کیا اور ہم یہاں پر موجود ہیں آج بائبل مقدس کو سیکھنے کے لیے۔ اور لاسٹ جو کلاس تھی اس میں ہم نے 2 کتابوں کو ریسرچ کیا، 2 کتابوں کو سروے کیا، 2 کتابوں کو باحوالہ باب اور سٹرکچرز کے حوالے سے ہم نے دیکھا، اور جس میں تواریخ کی دوسری کتاب اور عزرا کی کتاب تھی۔ اور آج ہم بادستور جو ہے وہ آج بھی ہم 2 کتابوں کو کلام خدا میں سے جو ہے وہ سیکھیں گے، ایک تو نہمیہ کی کتاب ہے، اور دوسری جو ہے وہ آستر کی کتاب ہے، اور ان دونوں کو جو سروے ہے وہ ہم دیکھیں گے اور ہم سیکھیں گے کلام خدا میں سے، اور ساتھ ساتھ میں ہم جو ہے وہ اسے اسٹڈی بھی کریں گے، اور اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کے لیے اسے اطلاق میں بھی جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں، اگر آپ بائبل مقدس کو کھول سکتے ہیں تو آپ نہمیہ کی کتاب کو نکالیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ضرور نہمیہ کی کتاب کا ریفرنس ہم پڑھ کے پھر جو ہے وہ ہم اس کے خاکہ کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے اور ہم آئیں گے۔ پہلے باب کی پہلی 3 آیات اور پھر 8ویں آیت جو ہے وہ کلام خدا میں سے میں پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، نہمیہ بن حلقیہ کا کلام۔ 20ویں برس کسلیوں کے مہینہ میں جب میں کیسر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیری میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا کہ خداوند آسمان کے خدائے عظیم و مہیب، جو ان کے ساتھ جو سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور
تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور اپنی خطاؤں کی اور اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے۔ کلامی خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے سبب سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ بائبل مقدس میں سے میں نے 6 آیات جو ہے وہ نہمیہ کی کتاب کے پہلے باب میں سے ریڈنگ کی ہے، اور آج چونکہ ہم نہمیہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں اور اسی کا سروے کرنے والے ہیں، اس لیے میں نے مناسب جانا کہ اس تلاوت کو جو ہے وہ کیا جائے۔ اور یہاں پر نہمیہ کی جاب بتائی جا رہی ہے، نہمیہ کہاں پر ہے، اور پھر کس طرح سے اس کے بھائیوں میں سے جو یروشلم میں تھے اور وہ چند آدمی کس طرح یہودا سے اس کے پاس آتے ہیں، اور پھر وہ ان سے یہودیوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اور خاص طور پر جو قید سے بچ گئے تھے ان لوگوں کے متعلق جو ہے نہمیہ جب پوچھتے ہیں تو بتانے والے اس تسلسل سے نہمیہ کو بتاتے ہیں کہ ان کے جو لفظ ہیں وہ نہمیہ کو توڑ دیتے ہیں، ان کے جو لفظ ہیں وہ نہمیہ کی حالت جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، اور نہمیہ جو بڑا شادمان ہے اپنی جاب میں، بڑا خوش ہے اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور آپ میں سے بیشتر جانتے ہوں گے کہ اس کی جو جاب تھی وہ پیالہ بنانے کی تھی، اور یہ مہ پلانے کا کام جو ہے وہ بادشاہ کو کرتا تھا، اور یہ بڑی ذمہ دار جاب تھی اس وقت، کیونکہ بادشاہ نہمیہ پر اعتبار کرتا تھا۔ اس لیے یہاں پر اتنے اچھے خوش اخلاق حالات میں جب اسے پتہ یہ لگتا ہے کہ میری قوم اور میرے لوگوں کی حالت کیا ہے، یروشلم کی حالت کیا ہے، اور اس کے جو پھاٹک ہیں ان کی حالت کیا ہے، لکھا کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا، اور کئی دنوں تک جو ہے لکھا ہے نہمیہ کہتا ہے کہ میں ماتم کرتا رہا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو کئی دن ہیں اصل میں یہ 4 مہینوں کے لگ بھگ ہیں، اور 4 مہینوں تک نہمیہ روتا اور دعا کرتا اور روزہ جو ہے وہ خدا کے حضور رکھتا رہا، اور روزہ وہ رکھ رہے اپنے لوگوں کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، ان کی خطاؤں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیے ہیں اور خدا ان کے خلاف ہوا ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ان کو معاف کرے اور خدا رحم کرے، اور جو یروشلم کی فصیل ہے اور جو بچ گئے ہیں یہودی قید ہونے سے، انہیں جو ہے وہ بحال جو ہے وہ کر سکے۔ اور یہ نہمیہ کا پہلا دکھ تھا، اور یہ نہمیہ کی سمجھ لیں کہ نہمیہ کے لیے پہلے پریشانی کی جو ہے وہ بات تھی نہمیہ کے لیے، اور جب تک نہمیہ اس دیوار کو بنا نہیں چکا نہمیہ بہت زیادہ مصیبت اور پریشانی کی حالت میں رہا۔ اور آئیے ذرا میں آپ کو جو ہے وہ نہمیہ کی کتاب کے سٹرکچر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ آپ اوپر لکھ سکتے ہیں نہمیہ کی کتاب کا مختصر سروے۔ کتاب کا جو منصف ہے، جو لکھنے والے ہیں، کہا یہ جاتا ہے اسے عزرا اور نہمیہ دونوں نے مل کر لکھا ہے، کیونکہ اس میں سے بہت سے حوالہ جات ایسے ہیں جہاں پر عزرا نے کام کیا ہے، اور پھر نہمیہ کے نام سے جو ہے یہ کتاب منسوخ کی گئی۔ اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے یروشلم کی فصیل کی تعمیر نو ہو جانا۔ اس کتاب کی جو رائٹنگ کی گئی کس سن میں کی گئی، کس سن میں اس کی تصنیف ہوئی، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 420 سے 430 کے درمیان، یعنی کہ یہ قبل از مسیح کاف میم۔ پھر بتاتا ہوں اس کتاب کا سن تصنیف جو ہے وہ 420 سے 430 کے درمیان جو ہے وہ کاف میم ہے، قبل از مسیح ہے۔
اس کے سٹرکچر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اب نیچے لکھ سکتے ہیں نہمی کی کتاب کا سٹرکچر یا خاکہ، اور اس میں آپ پہلی بڑی ہیڈنگ دے سکتے ہیں نہمیہ کی زیر قیادت یروشلم کی فصیل کی اثر نو تعمیر، جو اس کتاب کا مرکزی خیال ہے اور جسے میں نے آپ کے سامنے 6 آیات میں تلاوت بھی کیا۔ اب نہمیہ کے زیر قیادت یروشلم کی فصیل کی اثر و تعمیر کا جو سلسلہ ہے، اس کا جو خاص ریفرنس ہے، یہ آپ اس کے آگے بریکٹ پہ لکھ سکتے ہیں نہمیہ کی کتاب، مطلب نہمیہ پہلا باب، اور اس کے پھر پہلی آیت سے لے کر 7ویں باب کی آیت نمبر 73 تک جاتا ہے۔ مینس کہ یہ پہلے 7 ابواب میں نہمیہ کی زیر قیادت جو ہے وہ یروشلم کی فصیل کے زیر تعمیر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس پر یروشلم کی فصیل کی تعمیر کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس کام کو ترتیب کس طرح سے دیا گیا؟ سب سے پہلے کیا ہوا؟ آپ نمبر 1 پوائنٹ لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نہمیہ یروشلم کے لیے دعا کرتا اور بادشاہ سے درخواست کرتا ہے۔ سب سے پہلا کام یروشلم کی فصیل کی تعمیر کا جو ہے، اس میں جو فرسٹ دوبارہ کوڈ دوبارہ کوٹ کرتا ہوں میں، پلیز دوبارہ سنیے گا۔ بات یہ کر رہا ہوں، میں نے کہا پہلا جو کام ہے، پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہمیہ یروشلم کے لیے دعا کرتا اور بادشاہ سے درخواست کرتا ہے، اور یہ پہلے باب سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے باب کی آیت نمبر 8 تک جو ہے یہ جاتا ہے۔ اور ان 2 ابواب کے اندر مقدس نہمیہ کیا کرتے ہیں؟ اور لکھا ہے کہ اگر پہلے باب کی پہلی 4 آیات پڑھیں جیسے میں نے پہلے تلاوت کی، تو یہاں پر پہلا جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دکھ کا خدا کی حضوری میں اظہار ہے۔ مینس کہ نہمیہ اپنے دکھ کا جو اظہار ہے وہ خدا کی حضوری میں کرتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے تو ساتھ میں خدا کے حضور اس سے دعا کرتا ہے، مطلب خدا کے حضور اس کی دعا۔ یہ آپ پہلے باب کی 5ویں آیت سے 11ویں آیت تک جو ہے یہ حصہ آپ کو ملے گا۔ نمبر 3 میں پھر وہ کیا کرتا ہے؟ نمبر 3 میں بادشاہ کے حضور اس کی درخواست آتی ہے، اور یہ دوسرے باب کی پہلی 8 آیات ہیں جب وہ بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، اور بادشاہ جب اس سے پوچھتا ہے تو پھر وہ بادشاہ کو یروشلم کی ساری حالت کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا اور ساتھ ہی درخواست بھی کر دیتا ہے۔ اور جب نہمیہ درخواست کرتا ہے تو اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ 5واں پوائنٹ۔ 5ویں پوائنٹ میں نہمیہ حاکم کے طور پر یروشلم جاتا ہے۔ یہ دوسرے باب کی 9ویں آیت سے 20ویں آیت تک آپ کو یہ بات ملے گی، کیونکہ جب نہمیہ نے بادشاہ سے درخواست کی، اور چونکہ بادشاہ نہمیہ سے محبت کرتا تھا، اس کی فکر کرتا تھا، نہمیہ کی فیور میں بادشاہ رہتا تھا، اور اس لیے بادشاہ نے پھر اسے کہا کہ آپ جو ہیں وہ جائیں۔ اور پھر 5واں پوائنٹ جو ہے یروشلم کی فصیل کی تعمیر کا جو ہے وہ یہ ہے کہ نہمیہ حاکم کے طور پر یروشلم جاتا ہے۔ مینس کہ اسے کمانڈ ملتی ہے اور وہ پھر حاکم بن کر جاتا ہے، گو کہ
بادشاہ کے پاس تو وہ ملازم ہے، نوکر ہے، لیکن جب وہ یروشلم پہنچتا ہے تو بادشاہ اس سے پورے اختیار کے ساتھ وہاں پر بھیجتا ہے۔ نمبر 6 پر نہمیہ فصیل کی تعمیر نو میں رہنمائی کرتا ہے۔ مقدس نہمیہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو وہاں پر جمع کرتے ہیں، امیروں کو، سرداروں کو وہاں پر جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ تیسرے باب کی پہلی آیت سے آپ کو ملے گا۔ اور یہ سارا سلسلہ یہاں پر ہے، اور چوتھے باب کی ساتویں باب کی آیت نمبر 4 تک جائے گا۔ نہمیہ جو تعمیر کرنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں فصیل کی، یہ تیسرے باب سے ریل سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ساتویں باب کی آیت نمبر تقریباً 4 تک یہ سلسلہ جاتا ہے۔ اور اس میں مقدس نہمیہ جو رہنمائی کرتے ہیں وہ سب سے پہلے ممار کی بات کرتے ہیں، اور یہ تیسرے باب کی پہلی 32 ورسز میں آپ کو ملے گا، اور اسی میں ان کی مخالفت بھی یہاں پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کلام خدا ہے تو آپ کھول سکتے ہیں، اور میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ان کی صرف جو ہے وہ تعمیر کے لیے انہیں جو ہے وہ حوصلہ نہیں، بلکہ ان کی مخالفت بھی جو ہے وہ بڑے زور کے ساتھ یہاں پر ہوئی۔ چیپٹر 4 میں کلام خدا میں سے پڑھنے لگا ہوں، نہمیہ کی کتاب ہے، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے، لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا، اور وہ بہت غصہ ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا، اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ اور آگے لکھا ہے، کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نیا کر دیں گے؟ اور آگے لکھا ہے، اور توبیہ امونی اس کے پاس کھڑا تھا، سو وہ کہنے لگا جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی۔ اب یہاں پر کیا سلسلہ ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ کو میں چھٹے پوائنٹ میں سے آگے بتا رہا ہوں کہ نہمیہ فصیل کی تعمیر میں جب رہنمائی کرتا ہے تو یہ تیسرے باب سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں باب تک جاتا ہے، اور اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو نہمیہ یہاں پر رہنمائی میں کرتے ہیں وہ ممار جمع کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نہمیہ جب یہ وہ لوگ کام شروع کرتے ہیں تو لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور سنبلت یہاں پر ہے، اور پھر یہاں پر باقاعدہ نام بتائے گئے ہیں، اور توبیہ بتایا گیا، امونی بتائے گئے ہیں کہ یہ لوگ کھڑے ہیں، اور یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ کمزور یہودی کیا کریں گے۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کی حالت ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ ان کی معاشرتی طور پر حالت یہاں پر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ انہیں جو ہے وہ باتیں سنا رہے ہیں، اور اگزامپلز یہ ہیں کہ لومڑی بھی جو یہ بنا رہے ہیں لومڑی بھی گرا کے چلی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر، اور مینس کہ یہاں پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب یروشلم کی فصیل کے لیے نہمیہ کھڑا ہوتا ہے تو خدا اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے کرتا ہے وہ ایسی جگہوں پر جہاں پر شاید ملبے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور ان پر شاید لوگوں نے کوڑا پھینکنا وہاں پر شروع کیا ہوا ہے، وہ ان میں سے ہٹا کر جو ہے وہ اپنے لیے ضرورت کی چیزیں نکال رہے ہیں جو اس فصیل کو، اس دیوار کو بنانے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور لوگ انہی باتوں میں سے انہیں ڈیکریٹ کر رہے ہیں،
انہیں خراب کر رہے ہیں، انہیں پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک سیکھنے کی بات کرتا چلوں، بعض اوقات ہم بھی جب بہت سے ایسے کام جو ہمیں دکھنے میں ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے مشکل ترین ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اب یہ توبیہ اور امونی اور سنبلت کی طرح کی لوگ ہمارے اندر سے اڑ جاتے ہیں، ہمارے اپنے ذاتی خیال پہلے نمبر پر اڑ جاتے ہیں، پھر آس پڑوس سے اڑ جاتے ہیں، پھر آگے پیچھے سے اڑ جاتے ہیں، پھر جن پر ہم بڑا جو ہے وہ اعتماد کر رہے تھے، کئی بار وہی ہمارے ارادوں کو پس کر کے نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نو نو نو، یہ تو آپ سے ہو نہیں سکے گا، یہ تو ناممکن ہے، اور یہ بڑا مشکل ترین جو ہے وہ کام ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ مخالفت ہے، اور مخالفت کے باوجود یہاں پر پہلے نمبر پر مخالفت، اور مخالفت میں کیا کی جا رہی ہے؟ پہلے نمبر پر کیا کیا جا رہا ہے؟ ٹھٹھا بازی اور حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، جو ورسز میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اور اگر آپ مزید آگے پڑھیں چوتھے باب کی 7ویں آیت کو، تو سازش اور دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ چوتھے باب کی 7ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے پر جب سنبلت اور توبیہ اور عربوں اور امونیوں اور اشدودیوں نے سنا کہ یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور داڑیں بند ہونے لگیں، تو وہ جل گئے، اور سبوں نے مل کر سازش بندی کی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کر دیں۔ اور یقین کریں کئی بار جب آپ درست اور ٹھیک خدا کی کام میں لگ جاتے ہیں، اور جب آپ کی مخالفت ہونا بہت زیادہ ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سچائی پر ہیں، آپ درست ہیں اور آپ ٹھیک ہیں، اور پھر آپ کے خلاف سازش ہوگی، اور پھر دھمکیاں بھی جو ہے وہ آپ کو دی جائیں گی۔ اور یہاں پر ان کے خلاف پہلے ٹھٹھا بازی کی، ان کی حوصلہ شکنی کی، جب وہ نہیں ہمت ہارے وہ کرتے رہے، پھر ان کے خلاف سازش کی۔ بہت سارے قبیلے یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے مل گئے ہیں۔ عرب دیکھیں، آج بھی ویسے ہی ہیں اور اس وقت بھی ویسے ہی تھے، اور یہ خرابی پیدا کرتے ہیں، اور یہ مل کر جو ہے ان کے خلاف سازش بندی کر رہے ہیں، اور پھر لڑائی کر رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہاں پریشانی پیدا کرے۔ اور آپ کو خوبصورت بات بتاؤں، یہاں پر آپ ساری نہمیہ کی کتاب پڑھیں، جب پرابلم آئی ہے، نہمیہ نے سب سے پہلے اٹھ کر دعا کی، اور شاید اس کے پاس دعا کے لیے کم وقت تھا، لیکن تھوڑے وقت میں جو اس نے دعائیں کی وہ آسمانوں پر اسی وقت سنی گئی۔ نامی آیت میں لکھا ہے پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرے بٹھائے رکھا، پہرے کو بٹھا دیا۔ میز کے سب سے پہلے انہوں نے دعا کی، اور یقین کریں آج یہ ایک مشکل کام ہے کہ جب ہم پہ آزمائش، دکھ، تکلیف، بیماری، کمزوری پڑتی ہے، تو اب بہت کم ہے کہ ہم سب سے پہلے دعا میں جائیں اور ان ساری باتوں کو خدا کے حضور رکھیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو بڑی پرابلم آئی، مقدس چوتھے نمبر پر پہلے مخالفت ہے، دوسرے پوائنٹ پر ٹھٹھا بازی اور حوصلہ شکنی ہے، تیسرے نمبر پر سازش اور دھمکی ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر جو ہے استقصال ہے اور ناجائز منافع خوری ہے۔ آپ 5ویں باب کی پہلی 19 ورسز کو پڑھیے گا۔ اور پھر 6 نمبر پر سمجھوتا اور دھوکہ ہے، پھر 7 نمبر پر بدگوئی اور خوف ہے۔ یہ 6 باب کی آیت نمبر 5 سے 9 تک ہے۔ اور پھر آگے دھوکہ دہی اور ڈرانا دھمکانا ہے۔ یہ 6 باب کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گا۔ اور یہ سارے کام ہونے کے باوجود یقین کریں کام کی تکمیل ہوتی گئی، کام آگے بڑھتا گیا۔ یہ 6 باب کی 15 آیت سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں باب کی آیت نمبر 4 تک جاتا ہے۔ اور پھر 7ویں باب کے جو آخری ورسز ہیں، مطلب 7ویں باب کی 5ویں آیت سے لے کر آیت نمبر 73 تک، نہمیہ واپس آنے والے اسیروں کی فہرست بناتا ہے۔ یہ باتیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آنے والے وقت میں ضرور آپ کو اس کے نوٹس ملیں گے باترتیب طریقہ کے ساتھ، لیکن آپ بڑے دھیان سے انہیں سنیں اور سمجھیں،
اور جو موجود نہیں ہے آج، وہ ضرور جب ریکارڈنگ ڈالی جائے تو وہ ریکارڈنگ کو سمجھیں۔ اور نہمے کی کتاب اصل میں زبردست حوصلہ بڑھانے والی کتاب ہے، کیونکہ اب بھی زمین پر دنیا میں جو پیناڈامک آئے ہوئے ہیں نا، اور وہ پیناڈامک صرف ملکوں پر نہیں ہے، بلکہ وہ شہروں پر نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری ذاتی زندگی کے اندر گھس گئے ہیں۔ ہم لاکھوں روپے کا بیڈ لیتے ہیں یا ہزاروں روپے کا بیڈ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس پر پرسکون طریقہ سے نیند نہیں پوری کر پا رہے ہیں۔ اور یقین کریں، ابھی ہمیں بھاڑ لگانی پڑتی ہے، ہمیں فصیل بنانی پڑتی ہے اپنی خوابوں کے گرد بھی، اپنی نیند کے گرد بھی، اپنے ایون اپنے بیڈ یا اپنی چارپائی کے گرد بھی جہاں پر ہم سوتے ہیں، ہمیں وہیں پر بھی فصیل بنانا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی ٹھٹھا بازی، حوصلہ شکنی، سازش، دھمکی اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بڑا پیک پر ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ اسی لیے نہمے کی کتاب ایک زبردست جو ہے وہ کتاب ہمیں یہاں پر ملتی اور نظر آتی ہے۔ اس کا دوسرا جو بڑا پوائنٹ ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ اگلا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، دوسرا بڑا پوائنٹ، عذرا کی زیر سرپرستی میں یروشلم کے لوگوں کا بیدار کیا جانا۔ یہ 8ویں باب سے شروع ہوتا ہے اور 10ویں باب کی آیت نمبر 39 تک جاتا ہے۔ یہ دو ابواب جو ہیں، یہ 2-3 ابواب جو ہیں، یہ مقدس عذرا کے حصے میں جو ہے وہ آتے ہیں، اور مقدس عذرا نے جو ہے یہاں پر کام کیا ہے، اور مقدس عذرا نے جو یہاں پر کام کیا وہ بڑا زبردست ہے۔ 3 بڑے کام جو ہے وہ مقدس عذرا نے یہاں پر جو ہے وہ یروشلم میں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کی۔ پہلا کام اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلا جو خوبصورت کام کیا لکھا ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، خدا کے کلام کو عام لوگوں میں پڑھا جانا اور خیموں کی عید کا منایا جانا۔ میں نے چارٹ بھی جو ہے وہ گروپ میں سینڈ کیا ہے، اور آپ اس چارٹ کو بھی سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اگر چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کو وہ چارٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھا سکوں۔ اور پہلا کام میں نے آپ کو بتایا یہاں پر کہ عذرا عام لوگوں کے درمیان سب لوگوں کو کھڑا کیا، اور وہاں پر جو ہے مقدس عذرا نے جو ہے کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ اگر میں آپ کو پہلی آیت سے پڑھ کر بتاؤں تو لکھا ہے، اور سب لوگ ایک تن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں کھڑے ہوئے، اور انہوں نے عذرا فقیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو، جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا، لائے۔ اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عذرا کاہن نے توریت کو جماعت کے یعنی مردوں، عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور ان میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں، عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ صبح سے دوپہر تک پڑھتا رہا، اور سب لوگوں کے کان کھلے رہے۔ آپ امیجن کریں کہ کتنا لمبا عرصہ یہاں پر، یا کتنا لمبے ٹائم ہے یا گھنٹے ہیں۔ اور مقدس عذرا جو ہیں وہ توریت کی کتاب کو جو ہے وہ توریت کو پڑھتا رہا ہے، شریعت کی ساری کتاب کو پڑھتا رہا ہے، اور لکھا ہے لوگ سنتے رہے ہیں، اور لوگ سن نہیں رہے، صرف آگے ہوا کیا، تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ آیت نمبر 4 پڑھنے لگا، لکھا ہے، اور عذرا فقیہ ایک جو بھی ممبرا پر جو انہوں نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا، اور اس کے پاس متیہ اور سمی انایا اور اس کے داہنے کھڑے تھے، اور اس کے بائیں فدیہ، مسائل اور ملکیہ، آشوم اور حسبدانہ اور زکریہ اور مسالام تھے۔ اور عذرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی، کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا، اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ کھڑے ہوئے۔ آپ امیجن کریں، جب تلاوت کی گئی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، تو سب لوگ خدا کے کلام کی عزت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔
اور آج تو جب چرچز میں کہا جائے نا خدا کے کلام کی تلاوت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے بعض اوقات۔ آگے کیا لکھا، اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ کھڑے ہوئے اور عذرا نے خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین۔ اس لیے آج چرچز میں کہا جاتا ہے کہ آمین کو اونچا کہا کریں، اپنے ہاتھوں کو خدا کے حضور ہلائیں جب پرستش کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے وہ کلام خدا کے مطابق کہا جاتا ہے۔ اور لکھا، انہوں نے اوندے منہ زمین پر جھک کر خدا کو سجدہ کیا۔ آپ امیجن کریں، کتاب کھلی گئی ہے اور ابھی پڑھی نہیں گئی، اور لکھا ہے کہ لوگوں نے سجدہ کر دیا خدا ان کو، اور آمین 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 کہنا شروع کر دیا کہ خدا عظیم مبارک ہو۔ اور آگے آیت نمبر 8 میں کیا لکھا ہے، 8ویں باب کی، اور لکھا ہے انہوں نے اس کتاب یعنی شریعت کی کتاب میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی۔ آپ سمجھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، آپ کیوں بائبل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو کیوں اتنی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے ابھی تک پرانے عہد نامے کا ہم نے سروے نہیں ختم کیا۔ یہاں پر کیا لکھا ہے، لکھا ہے کہ انہوں نے شریعت کی کتاب لی، صاف آواز سے پڑھا۔ اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والے کی آواز صاف ہونی چاہیے، اسے تلفظ کی ادائیگی درست اور ٹھیک کرنا آنا چاہیے، یعنی کہ اسے لکھا پڑھا ہونا چاہیے۔ لکھا ہے کہ پھر اس کے معنی بتائے، جو مشکل لفظ تھے ساتھ ساتھ ان کے میننگز بھی یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ پھر جو عبارت پڑھی گئی اس عبارت کو ساتھ ساتھ سمجھا بھی دی۔ اور یقین کریں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر نہمیہ نے تعلیمی باتیں کی، اور اسی لیے آج آپ فائر آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نہمیہ کی کتاب کے سٹرکچر میں سے، خاکے میں سے بڑا پوائنٹ نمبر 2 جو ہے کہ عذرا کی سرپرستی میں یروشلم کے لوگوں کا بیدار کیا جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام بیدار کرتا ہے، خدا کا کلام دلیری سے سنایا جانا، اور جس نفاست سے پڑھا جائے اسی نفاست سے اس کے میننگ اور ان کی عبارتیں جو ہے وہ بڑے دھیان سے سمجھائی جائیں خدا روح القدس کی رہنمائی میں، تو پھر ایک بڑی بیداری آئے گی۔ اور پھر میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ یہ بتایا تھا کہ خدا یروشلم کی بیداری کے بارے میں نے پہلا پوائنٹ آپ کو یہ بتایا تھا کہ خدا کے کلام کا عام لوگوں میں پڑھا جانا اور خیموں کی عید کا منایا جانا۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ 8ویں باب کی پہلی 18 یا 18 آیات میں آپ کو ملے گا۔ نمبر 2، روزہ رکھنا، ماضی کے گناہوں کو یاد کرنا اور سب لوگوں کے سامنے ان گناہوں کا اقرار کرنا۔ یہ 9ویں باب کی پہلی 37 ورسز میں آپ کو ملے گا۔ جب انہوں نے کلام سنا ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پھر انہیں بتایا گیا ہم کیسے بحال ہو سکتے ہیں، اور دعا سے روزہ رکھنے کے ساتھ گناہوں کو یاد کریں، اور ان گناہوں کو یاد کر کر کے خدا کے حضور ان کا اقرار کریں۔ اگر آپ کو یاد ہو اعمال کی کتاب 2 باب میں بھی ایسے لکھا ہے، جب روح القدس نازل ہو گیا تو مقدس پطرس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر منادی کرنے لگے۔ شریعت سے انہوں نے شروع کیا تھا، مقدس موسیٰ نے بھی شریعت سے شروع کیا تھا، توریت سے شروع کیا تھا، اور توریت سے یسوع مسیح تک لے کر آئے تھے۔ اور پھر لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی، اور لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہم کیا کریں، اور مقدس پطرس نے کہا تم توبہ کرو اور گناہوں کی معافی کے لیے خدا یسوع کے نام میں بپتسمہ لو۔ یہ بیداری تھی، اور یہاں پر بھی بیداری کا ذکر ہے، اور بیداری خدا کے کلام سے اور اس کے روح القدس کی قدرت کے سبب سے آتی ہے۔ اور یہاں پر یروشلم کے لوگوں کو بیدار کرنا تھا، کیوں؟ کیونکہ یروشلم کی فصیل ٹوٹی تھی، اس فصیل کو بنانا تھا، یروشلم کو دوبارہ آباد کرنا تھا۔ نمبر 3 پوائنٹ، لوگوں کو بیدار کیے جانے کا پوائنٹ نمبر 3،
آگے بتایا گیا اقرار کر لیں، تو پھر آگے بتایا گیا کہ خدا کی فرما برداری کرنے کے لیے عہد کا باندھا جانا۔ یہ نام باپ کی ورس نمبر 38 ہے، اور پھر 10ویں باپ کی ورس نمبر 39 تک ہے۔ یہاں پر جب لوگوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، تو پھر نہمیہ نے جو ہے کائنوں کو بلایا، اور ان کے دوران اگر آپ پڑھیں تو آپ لکھے اس نے قسم لی، ان سے قسم لی، عہد کیا ان کے ساتھ، اور نے کہا کہ خدا کے ساتھ عہد باندھے، کمٹمنٹ کریں۔ اسی لیے اکثر میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کریں، فرمانبرداری کا اقرار نہ صرف کریں بلکہ وعدہ کریں، عہد کریں۔ اور عہد جسے اوتھ بھی کہا جاتا ہے، اوتھ لیں، اور پھر اوتھ پر انسان قائم رہے۔ جب آپ عہد پر قائم رہیں گے تو آپ کا خدا عہد پر قائم رہے گا، اور یقین کیجیے گا آپ کا خدا عہدوں کا خدا ہے۔ اس لیے تو کلام خدا کو، پوری بائبل کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اردو میں کہا جاتا ہے نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے جو کچھ عہد ابراہیم سے کیے، اسی عہد پر خدا قائم رہا، اور خدا نے پیدائش کی کتاب میں جو عہد کیا انسان سے کہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا ایک شخص، اور وہ سانپ کو کچلے گا، اور وہی نئے عہد نامہ میں ملتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ یسوع مسیح نے بھی عہد میں باتیں کی۔ اس نے کہا میں بھی تم سے عہد باندھتا ہوں، جیسے باپ نے عہد باندھا یسوع مسیح تک، اور یسوع مسیح نے اب ہم سے عہد باندھا ہے آسمان کی بادشاہی تک لے جانے والا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو عہد کو باندھ رہے ہیں، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نہمیہ کی کتاب بیداری لانے میں ایک بڑا زبردست رول ماڈل کتاب جو ہے یہ پرانے عہد نامہ میں جو کتاب ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے کہ نمبر 3 پوائنٹ تھا جو عذرا کی زر سرپرستی یروشلم کے لوگوں کو بیدار کرنے کا میتھڈ یا طریقہ تھا، اور اس میں 3 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے۔ آگے آ جائیں پوائنٹ نمبر 3 میں، جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ نہمیہ کی زیر قیادت قوم کی اصلاح۔ جب انہوں نے عہد باندھ لیا، تو عہد باندھنے کے بعد جب وہ تیار ہو گئے، ذہنی طور پر، ایمانی طور پر، اور روح میں تیار ہو گئے، خاندانی طور پر تیار ہو گئے، معاشرتی طور پر تیار ہو گئے، کلیسیائی طور پر جب وہ تیار ہو گئے، تو پھر نہمیہ کی زہر قیادت قوم کی اصلاح ہوئی، ان کی اصلاح ہوئی۔ اور اصلاح میں 3 بڑے کام نہمیہ نے کیے، اور یہ جو اصلاح کا کام ہے یہ 11ویں باب سے شروع ہوتا ہے، اور اس کتاب کا جو آخری باب ہے مینس کے 13واں باب، اور اس کی آیت نمبر 31 مینس کے آخری ورس تک جاتا ہے، اور 11ویں باب سے 13ویں باب کی آیت نمبر 31 تک جو ہے پھر نہمیہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ہے وہ قوم کے درمیان قیادت کے طور پر۔ پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ یروشلم کی نئے سرے سے آباد کاری۔ 11ویں باب کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے اور 12ویں باب کی آیت نمبر 26 تک جاتا ہے۔ اور جب یہ سب آباد کاری ہو جاتی ہے تو پھر اگلا کام کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2، فصیل کی مخصوصیت۔ اور یہ 12ویں باب کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 47 تک جاتا ہے۔ کیا آپ کے دماغ میں ایسے نہیں آ رہا ایک شخص توبہ کرے، اقرار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، خدا کے ساتھ عہد کرے، اور خدا کے کلام میں سے اس کی اصلاح ہوتی رہے، اور وہ خدا کی وفاداری کرے، وفاداری کرنے کے بعد خدا کے جو جب وہ آباد ہو جائے تو پھر اس میں سے خدا کی قدرت اور وہ خدا نے جس پرپس کے لیے اسے بلایا ہو وہ خدمت کے نقطے، وہ پوائنٹس نظر آنا شروع ہو جائیں، تو پھر بڑے خادم انہیں مخصوص کر دیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر یروشلم کے ساتھ ہو رہا ہے، یروشلم کی فصیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب وہ آباد کاری ہو گئی، بن گئی، تو پھر فصیل کی مخصوصیت کی جاتی ہے قربانیوں کے ذریعہ سے اور بڑی باتوں کے ذریعہ سے۔ یہ 12ویں باب کی، جیسے میں نے پہلے بتایا، 27ویں سے آیت نمبر 47 تک جاتا ہے۔ تیسرا کام جو مقدس نہمیہ نے کیا، نہمیہ کی دوسری حاکمیت کے دوران اصطلاحات۔ یہ بالکل آخری جو ہے اس کا چیپٹر ہے مقدس نہمیہ کا، اور مقدس نہمیہ نے
لوگوں کی جو ہے وہ کس طرح سے اصلاح کی، اور کس طرح سے مقدس نہمیہ نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ خدا کے ساتھ اور دوبارہ وفادار رہنے کے لیے جو ہے وہ ابھارا، اور دوبارہ ابھارنے کے لیے کیا کیا مقدس نہمیہ نے۔ چیپٹر نمبر 13 کی ورس نمبر 1 پڑھنے لگا، لکھا ہے اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا، اور اس میں سے یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں، اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلیں، بلکہ بلعام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لعنت کریں، پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا۔ سنے یہاں پر اگلا جو بڑا کام ہوا، پھر کلام سنانا شروع کیا، پھر اصطلاح ہونا شروع ہوئی، اور پھر اصلاحات ہونا شروع ہوئی، تربیت ہونا شروع ہوئی، کانٹ شانٹ ہونا شروع ہوئی، ہیمر چیزل استعمال کرنا شروع کیے مقدس نہمیہ نے قوم پر کہ ابھی آپ آباد ہو گئے ہو، بن گئے ہو، خدا نے فصیل بنا دی ہے، اب آپ سکون کے ساتھ رہ رہے ہو، لیکن کن وجوہات کی بنا پر فصیل ٹوٹی اور یروشلم جو ہے وہ حج جلایا گیا، کس طرح سے پہلی ہیکل برباد ہوئی تھی، اور کس طرح سے خدا نے آپ کو اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ یہاں پر یہاں پر جو ہے وہ یہ بات یہاں ملتی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، مینس کہ یہاں پر گنتی کی کتاب اصل میں پڑھنے کو ملی جا رہی ہے، کیونکہ بالعام کا ذکر گنتی کی کتاب میں آپ کو ملے گا، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ امونی اور موابیوں کے ساتھ خدا نے ملنے جلنے سے منع کیا ہے، نہ شادیاں کرنی ہیں، نہ بیاہ کرنے ہیں، نہ ان سے تعلق رکھنا ہے۔ اور آج بھی یقین کریں خدا ان کا کلام نے عہد نامہ میں راست بازوں ایمانداروں کو بتاتا ہے آپ کو کن کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ میل جل کرنا ہے، کن کے ساتھ رشتے ناطے بھی جوڑنا ہے، تو یہ ساری باتیں ملتی ہیں، اور آپ کو ملی جلی بھیڑ نہیں رہنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا کہ آیت نمبر 3 کے آخر میں لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا، انہوں نے بہت سے رشتے ناطے توڑ دیے، انہوں نے کہا جاؤ گیٹ آؤٹ بھائی، ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ ہم آپ سے ملیں، اور یہاں پر انہوں نے اصل میں قربانیاں دی جن سے وہ بڑا پیار کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے خدا کے کلام کو سنا تو ان لوگوں کو اور ایسی عادت اور باتوں کو اپنی زندگی سے کٹ آف کر دیا، اور اس طرح نہمیہ کے دور میں نہمیہ کے زیر قیادت یروشلم کی فصیل کی تعمیر ہوتی ہے، صرف فصیل نہیں تعمیر ہوتی یہاں پر، اصل میں یہاں پر لوگ تعمیر ہوئے، یہاں پر لوگ نہیں صرف تعمیر ہوئے بلکہ یہاں پر جو ہے ان کا ایمان تعمیر ہو گیا، ان کی روح تعمیر ہو گئی، ان کی نسلیں جو ہے وہ تعمیر ہو کر اور خدا کے لیے مخصوص ہو گئیں۔ آج نہمیہ کی کتاب کے سروے میں آپ کو یہاں تک جو ہے میں نے سمجھایا ہے، اور اب تھوڑا سا میں آپ کو اس کتاب کا مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے اسٹرکچر آپ کو پڑھایا، اسٹرکچر کے بارے میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ دو بڑے مقاصد ملتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا، پہلے 7 ابواب، اور پھر اس کے بعد اس کے اگلے جو ابواب ہیں وہ ہیں، پہلے 7 ابواب میں کس طرح تعمیر کس طرح سے ہوا، یہ کتاب اس تاریخی ریکارڈ کی تکمیل ہے جو عزرا کی کتاب میں شروع ہوا تھا، اور اس وقت کے بارے میں بیان کرتا ہے جب یہودی لوگ بابل میں گرفتاری اور اسیری کے بعد اپنے ملک میں واپس آئے تھے۔ یہ کتاب اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے نہمیہ اور عزرا کی قیادت کے ذریعے اپنے لوگوں کے لیے کیا 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 جب انہوں نے یہودی اسیروں کو یروشلم سے نئے سرے سے آباد کاری کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کی تھی۔ اس کتاب میں جس بات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے اس کو زیادہ تر حصہ یہودیوں کو اپنے ملک میں واپسی کے تیسرے مرحلے کے ساتھ ہے، اور پیچھے اگر آپ اسٹڈی میں موجود تھے اور اگر آپ نے پچھلی اسٹڈی کو سن لی ہے تو وہاں پر میں نے تین طرح کے مراحل بتائے تھے کہ 3 طرح سے وہ سیری میں گئے اور 3 طرح سے سیری سے وہ واپس آئے تھے۔ اس کتاب کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں، اسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمایاں خصوصیات میں 5
پہلو ہیں یہاں پر۔ پہلا نمبر، یہ کتاب نئے اور پرانے عہد ناموں کے درمیانی عرصے سے پہلے کی عہد عتیق کی یہودی تاریخ کے آخری واقعات کو بیان کرتی ہے۔ اس عرصے کے دوران ہونے والے واقعات کا جائزہ لینے کے لیے آج جو ہے وہ ہمیں ملاکی سے مسیح تک کے دور کو دیکھنا پڑے گا۔ جی نمبر 2، یہ کتاب پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ملاکی کے لیے تاریخی پس منظر مہیا کرتی ہے۔ نہمیہ اور ملاکی نے ایک ہی دور کے دوران خدمت سر انجام دی تھی۔ اب آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ بہت سارے خادموں کی کتابیں جو ہیں جب وہ لکھی گئی ہیں نبیوں کی کتابیں، تو وہ نبیوں کے ناموں سے الگ الگ ٹائم میں الگ الگ جگہ ایڈجسٹ کی گئی ہیں۔ جیسے ہمارے گاڈ فادرز کو خدا کے رسول کو اس نے رہنمائی کی اور ترتیب دی، لیکن عزرا، نہمیہ اور ملاکی یہ ایک ہی دور کے جو ہے وہ نبی نظر آتے ہیں۔ نمبر 3، اس کتاب کا یہ خصوصی نمایاں خصوصیت ہے اس کتاب کی، نہمیہ حکومت میں خدا پرست قائد کا ایک شاندار بائبلی نمونہ ہے، یعنی صاحب حکمت، باصول، جرت مند، دیانتدار، صاحب ایمان، خدا ترس، خدا کے لیے قربان ہونے والا، حاکم کی حیثیت سے اپنے تمام وقت میں نمایاں نہمیہ خدا کا سچا وفادار، فروتن اور لالچ سے مبرہ، قربانی کے جذبے سے بھرا ہوا کام کرنے والا تھا، اور اپنی حیثیت، رتبہ اور اختیار کے باوجود بھی غرور اور گھمنڈ کا شکار نہ ہوا۔ نہمیہ کی زندگی سے اصل میں خدام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب خدام یا آپ کسی بڑے عہدوں پر چلے جاتے ہیں یا امیر بن جاتے ہیں یا آپ کے پاس اچھا کھانا پینا اور آپ کا اسٹیٹس اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو خاک اور غریب اور مسکین ہوتے ہیں، کیا ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں یا ہم گھمنڈ اور غرور کی حالت میں پڑے رہتے ہیں؟ یہ اس کتاب کا تیسرا پوائنٹ تھا اور بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ۔ پوائنٹ نمبر 4، نہمیہ پرانے عہد نامہ کے دعا گو لوگوں میں سے ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ دانیل بھی ہے، اور 11 دفعہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ مختلف حالات میں اور دیگر لوگوں کے لیے خدا کے سامنے دعا کے لیے جھکا۔ مقدس نہمیہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، اگر آپ نہمیہ کی کتاب کو بترتیب طریقہ سے پڑھیں تو آپ کو ملے گا پہلے باب میں، دوسرے باب میں، پھر آپ کو چوتھے باب میں، پانچویں باب میں، چھٹے باب میں، نامے باب میں، 14ویں میں، 13ویں میں، اور پھر باب میں آپ کو ملے گا کہ کس طرح مقدس نہمیہ نے ہر بار دعا کی خدا کے حضور۔ نمبر 5، آخری پوائنٹ، یہ کتاب اس بات کی ایک مکمل تصویر دکھاتی ہے کہ کس طرح دعا، قربانی، سخت محنت اور قوت ارادی باہم مل کر انسان کو آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ خدا کی طرف سے ملنے والے رویا کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ مطلب یہ کتاب آپ کو اس میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ زبردست ہے۔ اب اس کتاب کو آپ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے میں ہر دفعہ ہر کتاب کا جب سروے مکمل ہوتا ہے تو آخر میں اس کا طریقہ کار یا فارمولا یا ترتیب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ان 13 باب کو جو ہے وہ 5 دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے دن آپ پہلا سے تیسرا، دوسرے دن چوتھے سے چھٹا، اور پھر تیسرے دن 7ویں سے 8واں، اور پھر چوتھے دن 9ویں سے 10واں، اور آخری 5ویں دن 11واں سے 13ویں دن آپ اسے پڑھیں، اور اس طرح آپ کو نہمیہ کی کتاب کی سمجھ آ جائے گی۔ اور میں پھر بتانے لگا ہوں کہ میں نے گروپ میں جو ہے ایک نقشہ بھیجا ہے، ایک سٹرکچر بھیجا، ایک ترتیب بھیجی ہے، ایک پیپر بھیجا ہے جس میں لکھا ہوا ہے تاریخ، عزرا اور نہمیہ، اور آپ اسے اسٹڈی کیجیے گا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد نیکسٹ جب میری کلاس ہوگی تو پھر اس سٹرکچر سے، اس ٹیبل سے جو ہے ہم دوبارہ جو ہے وہ اسٹڈی کر کے اپنی اگلی کتاب پر جائیں گے۔ سو خدا نہمیہ کی کتاب کے سروے کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے۔
گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ کے ساتھ ہو.